فرشتوں نے تو اس حکم کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ الا ابلیس، یعنی ابلیس ان سے مستثنیٰ رہا، یعنی وہ اس سے سجدہ نہیں کیا۔ ترجمہ یہ ہے فسجدوا الا ابلیس، یعنی سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور آگے قرآن کریم میں فرمایا کہ ابا واستکبرا، کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یعنی خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ متکبرانہ روش اختیار کی۔ یہاں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو سجدے کا ملائکہ کو دیا گیا تھا، یعنی فرشتوں کو دیا گیا تھا، اور ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ کہف میں بیان فرمایا کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو جنات تو بظاہر اس میں داخل نہ ہونے چاہیے تھے۔ اگر کوئی فرشتہ انکار کرتا تو بے شک نافرمانی ہوتی، لیکن یہ فرشتے نے نہیں بلکہ ابلیس نے کیا، جو فرشتوں میں داخل نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک جتنی مخلوقات، جاندار مخلوقات کائنات میں موجود تھیں، وہ سب کے سب در حقیقت اس سجدے کے حکم میں شامل تھیں، اور سجدے کا حکم ان سب کو ہوا تھا۔ اور ملائکہ کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل مخلوق فرشتوں کی ہے۔ اس واسطے جب ان کا ذکر ہو گیا کہ ان کو سجدے کا حکم ہوا ہے تو خود بخود سننے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اتنی افضل مخلوق کو سجدہ کرایا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کے آگے، تو جو دوسری جاندار مخلوقات ہیں وہ بطریق اولا اس حکم میں شامل ہوں گی۔ اس لحاظ سے وہ در حقیقت جنات بھی شامل تھے، اور جتنی اس وقت جاندار مخلوقات تھیں وہ سب کے سب اس حکم کے اندر شامل تھی، حکم کی مخاطب تھی، لہذا ان پر بھی اس کی تعمیل لازم تھی۔ لیکن ابلیس جو جنات میں سے تھا، جیسا کہ سورہ کہف میں مذکور ہے، اس نے انکار کیا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے دو ہی لفظ استعمال فرمایا کہ ابا واستکبرا۔ ابا کے معنی ہے انکار کیا، اور استکبرا کے معنی ہے تکبر کی روش اختیار کی، متکبرانہ رویہ اختیار کیا۔ لیکن دوسری جگہ قرآن کریم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جیسے سورہ اعراف میں ہے کہ اس نے انکار کرنے کی وجہ بھی بیان کی، اور کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اور چونکہ آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ یہ جواب دیا اس نے، انکار کرنے کی یہ وجہ بیان کی۔ اور واستکبرا، اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ اس نے تکبر کی روش اختیار کی کہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، اور اس کے نتیجے میں وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کے اس انکار کرنے کی جو عقلی دلیل بیان کی اس نے، بظاہر تو وہ درستی لگتی ہے، اس لیے کہ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق بظاہر قوت میں اپنی قوت کے اعتبار سے زیادہ افضل ہونی چاہیے اس مخلوق سے جو کہ مٹی سے پیدا کی گئی ہے، تو عقلی دلیل تو اس کی بظاہر درست نظر آتی ہے۔ تو پھر اس کی بنا پر اس کو کیوں مردود اور مطرود کیا گیا؟ تو اس کا جواب خود سمجھ میں آ سکتا ہے کہ در حقیقت اس سارے واقعے میں بتلانا ہی مقصود یہ ہے کہ یہ عقل جو ہے یہ بھی انسان کی غیر محدود رہنمائی نہیں کرتی۔ بے شک یہ علم کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت سی چیزیں انسان معلوم کرتا ہے، لیکن اس کی رہنمائی غیر محدود نہیں ہے۔ یہ کسی جگہ جا کر ٹھوکر کھا جاتی ہے، یہ سوالات کا صحیح جواب نہیں دیتی، بلکہ بعض اوقات مغالطہ انگیز جواب دے دیتی ہے، گمراہ کرنے والا جواب دے دیتی ہے۔
لہذا جہاں عقل کا تقابل اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہو تو وہاں ایک سلیم الطبع مخلوق کا تقاضا یہ ہے، اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی اس عقلی دلیل کے اوپر ترجیح دے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرے اور اپنی عقل کو اس کے آگے جھکا دے۔ یہی در حقیقت دین کا خلاصہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کو، اپنی طبیعت کو عقل کے اوپر غالب نہ ہونے دے اور عقل کو شریعت پر غالب ہونے نہ دے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم آ جائے کہ فلاں کام کرنا ہے، تو چاہے تمہاری وہ سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، چاہے تمہاری عقلی دلیلیں اس کے خلاف رہنمائی کر رہی ہوں، تو ان عقلی دلیلوں کو سمجھو کہ یہ دھوکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم برحق ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنا تمہارے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اس نے جو عقلی دلیل پیش کی وہ عقلی دلیل کوئی اتنی غلط نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں چونکہ اس نے یہ دلیل پیش کی، اس واسطے وہ مردود اور مطرود ہوا اور وہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کان من الکافرین۔ اور اسی بات کو کی طرف اقبال مرحوم نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک شعر کے اندر اشارہ کیا ہے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ تو انسان کی سرشت میں داخل ہے، اس کے دل کا تقاضا ہے، اور اس وجہ سے اس دل کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم اس کی طرف سے آ رہا ہے یا جو ہدایت اس کی طرف سے مل رہی ہے وہ میرے لیے وہی واجب التعمیل ہے، اور چاہے میں اس کی حکمت سمجھ پا رہا ہوں یا نہ سمجھ پا رہا ہوں، اس کی مصلحت میری عقل میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا صریح حکم آ گیا تو مجھے اس کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ وجہ ابلیس کے انکار کی بیان فرمائی کہ در حقیقت وہ متکبر تھا، تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اس کو تکبر نے اس گمراہی کی طرف ڈال دیا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک اور پیرائے میں تعبیر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم تھا، علم رکھتا تھا اور اچھا خاصا علم رکھتا تھا، لہذا عالم تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ وہ روایات کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہیں لیکن ان کو بالکل یہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک عابد بھی تھا، یعنی عبادت گزار تھا۔ اس واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ بھی شامل ہوتا تھا، تو عالم بھی تھا، عابد بھی تھا اور عاقل بھی تھا۔ یعنی اس معنی میں عقل کے عقلی دلیل جو پیش کی وہ بظاہر دیکھنے میں درست لگ رہی ہے۔ تو عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ عاشق نہیں تھا، یعنی اس میں کمی جو تھی وہ در حقیقت اس کے عشق کی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں وہ سرشار ہوتا تو یہ سب دلیلیں جو عقلی دلیلیں ہیں ان سب کو روند کر ایک ہی دلیل اس کے لیے کافی ہوتی کہ میرے محبوب کا حکم ہے، لہذا مجھے ہر حالت میں اس کی تعمیل کرنی چاہیے، چاہے وہ حکم میری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ تو یہاں سے یہ ایک بہت بڑی ہدایت اس واقعے سے ہمیں یہ دی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی صریح حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر انسان کو اس کے بارے میں عقلی گھوڑے دوڑانا یا اس کی حکمت اور مصلحتوں کو تلاش کر کے اس حکم کی تعمیل کو حکمت اور مصلحت پر موقوف رکھنا، یہ ایک فرما بردار بندے کا
رویہ نہیں ہے، یہ ابلیس والا رویہ ہے۔ چنانچہ فرمایا مؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارۃ من امرهم، سورہ احزاب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کسی مومن یا مومنہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہی سبق اس واقعے سے لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے معارضے میں، مقابلے میں اپنی عقل دلیل پیش کرنا اور صراحتاً انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اسی سے بات معلوم ہو گئی وہ کان من الکافرین، کہ ویسے تو عام طور پر اگر کوئی شخص بھول چوک میں کوئی غلطی کر بیٹھے یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرے بھول چوک میں یا غفلت کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اگر فرض کرو کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت بڑا اس کے اوپر عذاب بھی ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن محض اس بنا پر کہ اسے نماز نہیں پڑھی اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، اس کو کافر قرار نہیں دیا سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز پڑھنے کو مانتا ہی نہیں اور نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، الیاذ باللہ، کوئی شخص اس کو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار کو اور اس کو برملا رد کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس نے، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کی روش اختیار کی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو چکا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا چکا، ابلیس نے انکار کر دیا، اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو مردود کر دیا گیا، جنت سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے آدم سے کہا کہ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے تم کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے بھی چاہو۔ البتہ ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر اس کے قریب تم گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ظالموں میں شمار ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اور فرشتوں کے ذریعے ان کو سجدہ کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی تاکید فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اس میں جو تمہارا جی چاہے اس میں سے کھا سکتے ہو، اور جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، یہ آزادی ان کو عطا فرما دی۔ البتہ ایک درخت کے بارے میں کہا کہ اس کے قریب مت جانا۔ اس آیت میں چند نکتے قابل غور اور قابل ذکر ہیں جن سے ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرمایا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت